الحمدللہ آج ہم ایک ایسی بابرکت مجلس میں شامل ہونے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ ہمارے دلوں کو سنوارے گی، ہماری سوچ کو نکھارے گی اور ہمیں عمل کے میدان میں آگے بڑھنے پر آمادہ کرے گی۔ تو یہ مجلس ہمیں یاد دلائے گی کہ دین چھوٹی چھوٹی سنتوں اور آداب کے مجموعے کا نام ہے اور انہی کے ذریعے ایک مومن کی شخصیت مکمل ہوتی ہے۔ تو آئیں نیت کریں کہ جو سنیں گے اسے صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ اپنی عملی زندگی کا بھی حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب۔ یہ ہمارے سسٹر ہیں، سسٹر میمونہ، ان سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ جزاک سسٹر میمونہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث راوی ہے۔ پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے نا وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو اسی کی نسبت سے وعنہ انہوں نے یہ جو ضمیر بولی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ أَخْرَجَهُ البخاری۔ یہ سسٹر میمونہ سے گزارش ہے اپنی مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ سسٹر میمونہ، مائک کا نشان بنا اس پہ ٹچ کریں۔ جزاک اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی اسے یرحمک اللہ کہے گا، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ تو کہنے والا جس کو چھینک آئے گی وہ جب یرحمک اللہ کہے گا تو وہ اسے یوں کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی جس کو چھینک آئی ہے سب سے پہلے وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ تو جو اس کا بھائی سنے گا، اس کی آواز سنے گا جب اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو وہ اس کے الحمدللہ سنے گا تو اس کو دعائیہ کلمہ کے ساتھ یہ نوازے گا کہ یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تو چھینک جس کو آئی ہے پھر وہ اس کو جو رپلائی میں کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرمائے۔ اس سے بخاری نے روایت کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پہلی حدیث جو ہے اس کتاب الجامعہ کی، اس میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا نا، مسلمان پر جو 6 حقوق بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب اس کو چھینک آئے تو اس کے چھینک کے جواب میں جو ہے وہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ جب وہ کہے گا تو اس کو یرحمک اللہ کہے گا۔ اسی طرح یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی کو جواب دیتا ہے نا، یعنی جب چھینک اس کو آتی ہے تو کم سے کم اس کو الحمدللہ کہنا اس پر واجب ہے۔ تو جو اس کا ساتھی ہوگا وہ یہ اس کو کہے گا یرحمک اللہ، یعنی اس کو یہ دعا دے گا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی تعریف کرے، الحمدللہ علی کل حال، یعنی یہ بھی الفاظ آتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے ہر حال میں جو ہے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، یہ کلمات سے پکارے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ اسی طرح جواب دینے والا کہے گا یرحمک اللہ، اور وہ خود کہے گا، یعنی جس نے چھینک جس کو آئی ہے وہ کہے گا یغفر اللہ لی ولکم، یعنی اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی معاف فرمائے۔ یعنی دیگر کلمات آتے ہیں دعائیہ، تو لیکن جو آپ کو آسانی سے اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے آسانی سے آپ وہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کو یہی یاد ہے یرحمک اللہ تو آپ یرحمک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ان کا قول ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو شخص جس کو چھینک آتی ہے نا وہ یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یعنی یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، تو اس کو کبھی بھی دار کا درد نہیں ہوگا اور کان کا درد نہیں ہوگا، یعنی اس کو کان کا بھی درد نہیں ہوگا اور دار کا درد بھی نہیں ہوگا۔ جو جس کو بھی جب بھی چھینک آتی ہے تو یہ یعنی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان۔ اس حوالے سے، اس حدیث کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے رجال جو ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے وہ ثقہ ہیں۔
تو لیکن یہ مرفوع کے حکم میں آتی ہے، لیکن شیخ البانی امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بھی انہوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن یہ حافظ ابن حجر نے اس کو جو ہے وہ صحیح کہا ہے۔ تو الحمدللہ کہہ بھی دینا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یعنی باقی جو دوسری احادیث ہیں وہ اس کو تقویت پہنچا رہی ہیں اس قول کو۔ اسی طرح رفاع بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے چھینک آئی، تو میں نے نماز کے اندر ہی یہ کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، تعریف بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو، جس میں برکت کی گئی ہے، جس پر برکت نازل کی گئی ہے، جس طرح ہمارا رب محبت کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ یعنی میں نے یہ دعا پڑھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو مجھے فرمایا نماز میں یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ یعنی 3 دفعہ پوچھا، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زیادہ فرشتے اس کی طرف جلدی سے بڑھے، یعنی ان میں سے کون جو ہے وہ اس دعا کو لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب جائے کہ یہ آپ نے الفاظ پڑھے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ رشک کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، تحمید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چھینک آنے پر یہ الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا دیگر اور بھی الفاظ ملتے ہیں، الحمدللہ بھی بندہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یعنی دیگر الفاظ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو جو اس کے سنے گا وہ یرحمک اللہ کہے گا، پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ پھر تیسری دفعہ یہ کہے گا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ تو اسی طرح نماز کی حالت میں بھی انسان جو ہے، جب نماز کی حالت میں اگر اس کو چھینک آتی ہے نا نماز کی حالت میں، تو وہ نماز کی حالت میں بھی الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نماز میں کیسے وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ نماز میں چھینک آنے پر بھی الحمدللہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے دوران کسی دوسرے کا جواب دینا جائز نہیں ہے، یعنی یرحمک اللہ نماز کی حالت میں کسی کو نہیں کہیں گے، لیکن جس کو چھینک آئی ہے وہ صرف الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ نہ کہے تو اسے یرحمک اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یعنی جو شخص چھینک جس کو آتی ہے وہ یرحمک اللہ نہیں کہتا تو اس کو تو یعنی الحمدللہ نہیں کہتا، اس کو آپ یرحمک اللہ بھی نہ کہیں۔ یہ ہماری سسٹر ہے سسٹر سمینہ، ان سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، سسٹر سمینہ۔ تو یعنی جب بھی جس کو چھینک آتی ہے تو وہ الحمدللہ کہے، اس کے جواب میں جو ہے یرحمک اللہ کہا جائے گا۔ سسٹر سمینہ سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگا لیں، جزاک اللہ۔ تو بیان ہو رہا تھا کہ یعنی جب بھی چھینک آتی ہے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو نماز کی حالت میں بھی اگر آپ کو چھینک آئی ہے نا تو آپ نماز کی حالت میں بھی الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز کی حالت میں کسی کو جواب دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ نماز کے اندر اگر جواب دیں گے تو پھر یہ ایک کلام ہو جائے گا، بات چیت ہو جائے گی، تو اس سے جو ہے نماز میں منع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا قول ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مروی ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دفعہ یرحمک اللہ کہو، یعنی اس کو ایک چھینک آئی ہے، اس نے کہا الحمدللہ، آپ اس کو ریپلائی میں کہتے ہیں یرحمک اللہ، پھر اس کو چھینک آتی ہے، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، پھر اس کو چھینک آتی ہے، پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، پھر آپ یعنی 3 دفعہ اس کو جواب دیں یرحمک اللہ کہیں۔ تو اگر اس سے زیادہ اس کو 3 دفعہ سے زیادہ اس کو جو ہے بار بار چھینک آ رہی ہے تو پھر اس کو وہ زکام لگا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آتی تھی نا تو آپ اپنے منہ پر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے تھے اور چھینکتے وقت اپنی آواز کو پست رکھتے تھے۔ یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یعنی اس انداز سے چھینک لیتے ہیں، یعنی وہ دوسرے جیسے بندہ ڈر نہیں جاتا ہے ایسے، یا اس طرح کا وہ بیہیویئر یوز کرتے ہیں، تو ایسے یعنی انسان کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ تو اس کو اچھے انداز سے یعنی اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو اس کو اپنے منہ پہ رکھیں، اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھیں تاکہ چھینٹے جو ہیں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں مجلس میں محفل وغیرہ میں تو وہ ڈسٹرب نہ ہو، ان کے اوپر چھینٹے نہ آپ کے پڑیں۔ تو اچھے انداز سے جو ایک مسلمان ہوتا ہے نا وہ ہر لحاظ سے ایک یونیک لگتا ہے دوسرے والوں کو، تاکہ دوسروں کو پریشانی بھی نہ ہو، اور ایک اچھا یعنی بندہ ادب کے بھی خلاف ہے نا، ایسے چھینک مارے گا دوسروں کے چھینٹے پڑیں گے، تو بہتر تو یہ ہے اپنا ٹیشو اپنا رومال جو ہے وہ اپنے منہ کے آگے رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو چھینک ہوتی ہے یہ انسان کی یعنی جب انسان چھینک لیتا ہے تو وہ تر و تازہ ہوتا ہے،
اس کی جو ہے بند رگیں کھلتی ہیں، پٹھوں کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، تو اس سے انسان جو ہے بہت سی خوفناک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جس کو چھینک آتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، اس لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ کی تعریف کرنی چاہیے جب بھی چھینک آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشربن احدکم قائما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشربن احدکم قائما، کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی ہرگز نہ پیے، یعنی جب آپ نے پانی پینا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، یعنی بیٹھ کے پانی پینا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی پانی پینا ہے تو اس کو کھڑے ہو کے نہیں پینا بلکہ بیٹھ کے پانی پینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم میں اس حدیث کے ساتھ یہ الفاظ بھی آتے ہیں فمن ناسیہ فلیستقیو، جو بھول جائے وہ کہہ کر دے، یعنی جو بھول کے پانی پی لیتا ہے کھڑے ہو کے تو وہ کہہ کر دے۔ اور صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر کھانے کا کیا حکم ہے، یعنی اگر پانی نہیں کھڑے ہو کے پیا جا سکتا تو کھانا کھڑے ہو کے کھایا جا سکتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں ذاک اشر و اخبث، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے، یعنی پانی پینے سے منع کیا گیا تو کھانا کھانا تو اس سے بھی بدتر ہے، یعنی اس سے تو بالاولیٰ منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کھانے میں پینے کی نسبت زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے، یعنی پانی تو انسان جلدی سے پی لیتا ہے تو کھانے میں اس کو دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کھڑا ہو کر پینے کی ممانعت یعنی ممانعت کی طبی وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر بیٹھ کر پانی پیے گا تو عموماً اطمینان سے پیے گا، اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جلدی سے کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تو وہ پانی جو ہے پانی پیتے پیتے اس کو جو ہے وہ گلے میں جو ہے وہ انفیکشن ہوتا ہے یا درد ہونی شروع ہو جاتی ہے یا پیٹ میں جو ہے وہ درد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری سسٹر سمینہ سے گزارش ہے، آپ کا مائک دوبارہ میوٹ ہو گیا، اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ سسٹر سمینہ سے گزارش ہے، سسٹر سمینہ، جب بھی آپ گروپ کو جوائن کرتی ہیں تو لازماً پہلی فرصت میں اپنے مائک کو میوٹ کیا کریں، یعنی سارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے، یعنی میں بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوں، میں پڑھا رہا ہوں تو بار بار ایسے فوکس پھر وہ لیسن کی جانب نہیں رہتا نا، تو کائنڈلی ذرا اس حوالے سے غور و فکر کریں۔ تو بیان ہو رہا تھا کہ یعنی جب انسان بیٹھ کے پانی پیتا ہے تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ پانی پیتا ہے، اس میں کسی قسم کی اس کو جو ہے وہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا، یعنی پانی پیتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کیا کر دو بھائی۔ اس نے عرض کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ میں کیوں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ بلا یعنی پانی پیے؟ تو اس نے کہا نہیں، تو فرمایا تمہارے ساتھ اس نے پیا ہے جو اس سے بدتر ہے، یعنی اس سے بھی بدتر ہے، شیطان نے تمہارے ساتھ پانی پیا ہے، یعنی کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کی حدیث کی سند کے رجال شیخین کی رجال یعنی ان کو جو ہے انہوں نے سکہ بھی کہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان حدیث کے مقابلے میں یہ بھی حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے، یعنی دونوں طرح کی حدیث آ رہی ہیں۔ اب وہ حدیث پڑھتے ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی پیا، یعنی یہ بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے ہونے کی حالت میں ہی پانی پیا، آپ کھڑے تھے تو آپ نے کھڑے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پی لیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر وہ کوفہ میں یعنی لوگوں کے ضرورت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ان کے پاس نہ پانی لایا جاتا ہے، انہوں نے منہ اور ہاتھ دھوئے یعنی وضو کیا، راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا، یعنی انہوں نے وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نہ بچا ہوا پانی پی لیا۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو برا جانتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا جس طرح میں نے کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص جو ہے وہ پانی لے کے آتا ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں،
باقی جو پانی بچتا ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پی لیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس لیے یہ پانی پیا کھڑے ہو کے. بعض لوگ اس کو برا جانتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کو. تو میں نے اس لیے یہ پانی پیا کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی اس طرح کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک کبشہ کی ایک روایت میں آتا ہے سیدنا کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میرے پاس آئے, آپ نے ایک مشکیزے کے منہ سے جو لٹکا ہوا تھا کھڑے ہو کر جو ہے وہ پانی پیا. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم چلتے ہوئے کھا بھی لیتے تھے اور پی بھی لیتے تھے, یعنی کھڑے کھڑے ہم کوئی چیز کھا بھی لیتے تھے اور کھڑے کھڑے ہی جو ہے وہ کوئی چیز پی بھی لیتے تھے. یہ یعنی وہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر پانی پی بھی لیتے تھے اور کھا بھی لیتے تھے. اسی طرح موتا میں ہے کہ سیدنا عمر, عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر بھی پی لیتے تھے. حضرت سعد اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی. تو یعنی اس میں جو دونوں طرح کی احادیث آ رہی ہیں, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث بھی آ رہی ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے, اور وہ بھی احادیث آ رہی ہیں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے, صحابہ کرام کا جو ہے وہ عمل مل رہا ہے. تو اب یہ دونوں طرح کی احادیث جب آ جاتی ہیں نا, یعنی ممانت کی بھی حدیث آ گئی ہیں اور یعنی وہ کام کرنے کی بھی احادیث آ گئی ہیں, تو اب ان کے درمیان تطبیق دی جاتی ہے. یعنی محدثین جو ہیں اس میں پھر تطبیق دیتے ہیں. تو اس میں جو ہے مختلف علماء نے اس کی کئی ایک طریقے جو ہیں وہ نکالنے ہیں. وہ یعنی ان میں سے کچھ نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی جو احادیث ہیں وہ اس لیے یعنی وہ اس میں نہیں کا کچھ ایسی ہیں جن سے منع کیا گیا ہے, کچھ ایسی بھی ہیں جن میں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ملتا ہے. تو لہٰذا اس میں صحیح یعنی موقف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا منع ہے, لیکن اگر کوئی عذر ہو تو کھڑے ہو کر پی بھی سکتا ہے انسان. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک راجح موقف یہ آپ لے لیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے, لیکن اگر کوئی عذر ہو, یعنی بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے یعنی کولر کے ساتھ وہ گلاس کے ساتھ وہ یعنی زنجیر کے ساتھ وہ گلاس بندھا ہوا ہے تو انسان بیٹھ نہیں سکتا تو وہ کھڑے ہو کر پانی پی لے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یعنی انسان جس جگہ پہ پانی پی رہا ہے وہاں پہ نیچے وہ کیچڑ ہوا ہے, اگر بیٹھے گا اس کے کپڑے خراب ہوں گے تو پھر وہ کھڑے ہو کر پانی پی لے. یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یعنی رش اس قدر زیادہ ہوتا ہے, دھکم پیل ہوتی ہے, انسان بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی کچل دے, تو اس طرح وہ بیٹھ کے پانی پی لے. یعنی بہتر عمل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے پانی پیوے. یعنی اگر بعض اوقات ایسے بھی ہو بیٹھ کے پانی نہ پی سکے, کھڑے ہو کے پانی پی لے, تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں, لیکن سنت عمل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے. یہ دیگر اور بھی موقف آ رہے ہیں, لیکن یہ ذرا مناسب اور یعنی اس طرح کا ہے کہ انسان اس پر عمل کر لے تو یہ ٹھیک ہے. اسی طرح جن صحابہ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر فرمایا ہے, ممکن ہے کہ ان کو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جس میں حدیث میں منع کیا گیا وہ حدیث نہ پہنچی ہوں, اس لیے کھڑے ہو کر وہ پانی پیتے تھے اور اس عمل کو انہوں نے مطلق جائز سمجھ لیا ہے. تو ہمیں رسول اللہ کی نہیں پہنچ جانے کے بعد بلا عذر کھڑے ہو کر کھانے پینے سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں اگر بیٹھنے سے معذور ہوں تو کھڑے ہو کر بھی کھایا پیا جا سکتا ہے, واللہ عالم. یہ ذرا موقف ذرا ہے نا, اس میں اعتدال بھی ہے, یعنی دونوں طرح کا پہلو پائے جا رہے ہیں. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ کھڑے ہو کے بندہ پانی پی سکتا ہے جب کوئی اس کو عذر ہو یا اس طرح وہ نہ بیٹھ سکے ہو یا اس طرح کا کوئی, لیکن بہتر عمل افضل عمل سنت عمل یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے پانی پیے. دونوں طرح کے یعنی تمام شک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائیں. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اس سے اگلی حدیث کی جانب. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال ولتکن الیمنى اولہما تنعل وآخرہما تنزع متفق علیہ. اس کو بخاری نے بھی روایت کی ہے, مسلم نے بھی روایت کی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے, یعنی جب بھی تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنتا ہے تو وہ کیا کرے, دائیں پاؤں سے شروع کرے. جوتا جب بھی پہننا ہے دائیں سے شروع کرنا ہے, اور جب اتارنا ہے تو بائیں پاؤں سے جوتا اتارنا ہے, اور دایاں پاؤں دونوں میں سے پہلے ہو جس میں جوتا پہنا جائے اور دونوں سے آخری ہو جس سے جوتا اتارا جائے. یعنی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. یعنی جب آپ نے جوتا پہننا ہے تو پہنتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے دایاں پاؤں جوتے میں داخل کرنا ہے, اور جب جوتا اتارنا ہے تو پھر بایاں پاؤں جوتے سے باہر پہلے نکالنا ہے, پھر بعد میں دوسرا پاؤں یعنی دایاں پاؤں نکالنا ہے. یعنی جوتا پہنتے وقت پہلے آپ نے دایاں پاؤں جوتے میں داخل کرنا ہے
اور اتارتے وقت بایاں پاؤں پہلے جوتے سے نکالنا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ تو اس کے فوائد ثمرات کیا نکلتے ہیں؟ یعنی وہ تمام کام جو زینت یا عزت یا شرف کا باعث ہوں تو انہیں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ و ترجلہ و طہورہ و فی شانہ کلہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند تھا۔ آپ کے جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو میں اور اپنے تمام کاموں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دائیں جانب سے کام کرنا پسند تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی کرتے تو دائیں جانب سے کرتے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اور بھی وضو کرتے، وضو والے جو ہیں پہلے اعضاء دائیں جانب سے دھوتے ہیں۔ یعنی جو بھی اچھا کام ہے جس میں عزت ہے، زینت ہے، شرف کا باعث ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے یعنی سٹارٹ کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مثلا شلوار پہننا ہے، مسجد میں پاؤں رکھنا ہے، سرما لگانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں جانب میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت اور صلاحیت رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کے جسم کے اعضاء دائیں سائڈ والی ہیں نا، ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، یعنی آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے اس میں بائیں ہاتھ کی نسبت زیادہ طاقت ہے، یعنی زیادہ اس میں قوت ہے۔ اسی طرح آپ کا پاؤں دیکھ لیں، آپ کا جو پاؤں ہے وہ دائیں سائڈ کا جو پاؤں اس میں زیادہ یعنی طاقت ہے، وہ زیادہ دیر وزنی آپ کا وزن بھی برداشت کر سکتا ہے، تو اس لیے اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کام اس کے برعکس ہو، یعنی جو کام اس کے برعکس ہوں انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بائیں جانب سے جو ہے وہ ابتدا کرتے تھے، یعنی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلتے ہوئے جو ہیں یا بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بایاں پاؤں جو ہیں وہ پہلے رکھتے ہیں، یعنی مسجد سے نکلتے ہیں تو بایاں پاؤں باہر پہلے رکھتے ہیں۔ اگر مسجد میں انٹر ہوتے ہیں، یعنی مسجد میں جانا جو ہے وہ اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے تو دایاں پاؤں رکھ رہے ہیں، لیکن باہر نکل رہے ہیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بایاں پاؤں رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ واش روم میں جاتے ہیں، یعنی اس میں انٹر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اپنا بایاں پاؤں رکھتے ہیں پہلے واش روم، اگر نکلتے ہیں ایگزٹ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دایاں پاؤں پہلے باہر رکھتے ہیں۔ تو یعنی جو اچھے کام ہے، زینت والے کام ہے یا عزت کا باعث بننے والے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب سے کرتے تھے۔ اسی طرح جوتا پہننا چونکہ باعث عزت ہے، زینت ہے، اس لیے دائیں پاؤں سے ابتدا کا حکم دیا ہے، اور جوتا اتارنے میں اس کا الٹ ہے، اس لیے اس کو دائیں پاؤں سے آخر میں اتارنے کا حکم دیا ہے، یعنی دائیں پائیں سے آخر میں اتارنا ہے، بائیں پاؤں سے پہلے اتارنا ہے، یعنی وہ زیادہ دیر تک مزین رہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے، کپڑا پہننے، وضو کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور استنجا وغیرہ کرنے میں یا دیگر اور صفائی وغیرہ کے کام ہے وہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، یہ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ملتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناک بھی بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ صاف کیا کرتے تھے، جھاڑتے تھے ناک کو۔ اس طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ استعمال کرنے سے محبت رکھتے تھے، یعنی دائیں ہاتھ سے چیز لیتے تھے، دائیں ہاتھ سے ہی دیتے تھے، اور دائیں طرف اختیار کرنے کو اپنے تمام کاموں کو محبوب رکھتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو چیز دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، کسی سے چیز لینی ہے تو بائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں لیکن اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے، یعنی آپ یہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ان کو وہ اگنور کر جاتا ہے، ان پر عمل ہی نہیں کرتا، اس کو جو ہے اس پر دھیان ہی رہتا، فوکس ہی نہیں رہتا، لیکن چھوٹی چھوٹی احادیث بھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے نیکیوں میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یعنی ایسا وقت آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، یعنی ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا مشکل ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ میری سنت پر جو عمل کرے گا اس کو میرے دور کے یعنی ایک بندہ جو ہے میرے دور میں وہ 50 بندے جو ہیں وہ نیکی یعنی ثواب اجر و ثواب نیکی کر رہے ہیں، تو یعنی 50 بندوں کے برابر جو ہے وہ اس اکیلے بندے کو اس دور میں جو گئے گزرے دور میں جو سنت پر عمل کرے گا تو اس کو 50 بندوں کے برابر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے یا ان پر فوکس نہیں کریں گے، ان کو ترجیح نہ دیں گے، تو پھر وہ کون ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے گا؟ ہم نہیں کرنا ہے، ہم ہی مسلمان ہیں نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی احادیث کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے وہ ایک جوتا پہن کر چلنے میں منع کیا گیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمشی احدکم فی نعل واحدۃ ولینعلہما جمیعا او لیخلعہما جمیعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر، یعنی جب تم میں سے کوئی بھی شخص ہے وہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پاؤں کو پہنائے یا دونوں جوتے جو ہے وہ اتار دے، یعنی دونوں پاؤں کو جوتے پہنائے یا دونوں میں سے اتار دے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یعنی آج ہم نے جو ہے وہ 4 احادیث جو ہیں پڑھی ہیں، تو ان چاروں کے جو راوی ہیں جو اس احادیث کو کوٹ کر رہے ہیں، یہ تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی لگن تھی، بڑی جو ہے وہ یعنی وہ شوق و ذوق تھا یعنی حدیث کا۔ یعنی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم جو ہیں اپنے کام کاجوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جو اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کوئی ان کی بات ہو، وہ مجھے پتہ چلے، آپ کوئی حکم دیں، میں اس کو جلدی سے سیکھوں، اس پر عمل کروں۔ یعنی ان کو شوق اس قدر زیادہ تھا عبادت کرنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، احادیث کو، باتوں کو یاد رکھنے کا، یعنی کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ، احادیثوں کے ساتھ محبت کیا کرتے۔ تو یہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا یا دونوں پاؤں کو جوتے پہناؤ یا دونوں سے اتار دو۔ تو اس سے فوائد و ثمرات کیا نکلنے ہیں؟ جوتے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پاؤں میں تکلیف دہ جو چیزیں ہیں، مثلا کانٹے ہیں وغیرہ سے جو ہے وہ بچایا جا سکے۔ تو جب صرف ایک پاؤں میں جوتا ہو تو دوسرے پاؤں کو بچانے کے لیے خاص جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جس سے اس کی معمول کی جو چال ہوتی ہے اس میں بھی وہ توازن برقرار نہیں رہتا، اور پاؤں میں موچ آنے کا بھی خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہے، ایک میں اتارا ہے، تو اس سے جو ہے وہ اس کو پاؤں میں موچ آنے کا بھی جو خدشہ زیادہ ہے، کیونکہ توازن برقرار نہیں نہ رہتا۔ اس کی کوشش میں آدمی گر بھی سکتا ہے۔ بظاہر یہ حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، مگر ہر حکم کی اصل علت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یعنی حکمتیں تو یہ چاند ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہیں، لیکن ہر حکمت کیا ہے، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی حدیث میں بھی کیا حکمت ہے، یہ اللہ زیادہ خوب جانتا ہے۔ ہم تو ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، تو ہر کام میں جو ہے وہ حکمت ہی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک جوتا پہن کر چلنا حرام ہے، کیونکہ نہیں کا اصل یہی ہے نا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے جو انگوٹھے میں ہوتا ہے، اور اس کے ٹوٹنے سے آدمی جوتے میں نہیں چل سکتا، تو ایک جوتے میں نہ چلے۔ جب چلتے چلتے ٹوٹ جانے کی صورت میں بھی ایک جوتا پہن کر چلنے کی اجازت نہیں ہے، تو بغیر ضرورت کے کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ یعنی انسان نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، چڑھ رہا ہے، اس کا ایک جوتا ٹوٹ جاتا ہے، تو جوتا ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتا اتار دے، ہاتھ میں پکڑ لے، اور ایک جوتے سے چڑھ رہا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے، یعنی اس نے خود تو نہیں جوتا اتارا، یعنی وہ تو اس کی مجبوری بن گئی، جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس وقت بھی جو ہے وہ ایک جوتے میں چلنے سے منع کیا گیا، فرمایا یہاں دونوں جوتے اتار دے۔ یہ دیکھ لیں، اس وقت بھی اس کو ریلیف نہیں دیا گیا، فرمایا گیا کہ اس وقت بھی جوتے اتار لے۔ اسی طرح ترمذی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ ربما مشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نعل واحدہ، یعنی بعض لوگ اعتراض کر دیا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک جوتا جو ہے وہ پہنا تھا، تو وہ اس حدیث کی جو ہے وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ کئی دفعہ رسول اللہ ایک جوتا پہن کر چلتے پھرتے تھے۔ یہ ترمذی کے اندر روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ یعنی ضعیف وہ ہوتی ہے جس کو بیان کر، کچھ ایسے راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون بیان کر رہا ہے، تو اس پر جو ہے پھر وہ عمل نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کو صحیح اتھینٹک اس پتہ ہی نہیں ہے وہ کون اس کو روایت کر رہا ہے، تو وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، اس پر عمل پھر نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چند احادیث تھی جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، بظاہر ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ اجر و ثواب میں، انسان کے نامہ اعمال میں، نیکیوں میں بہت زیادہ اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی حدیث کو سمجھ کے جو ہے وہ اگنور کر جاتے ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جب انسان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا شروع کرتا ہے نا، پھر ہی وہ آگے بڑی بڑی سنتوں پر عمل کر پائے گا، کیونکہ جب اس کو عادت ہوگی نا چھوٹی چھوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے میں، پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ہے باقی معاملے میں اس کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باقی چیزیں ہیں نا، باقی سنتے ہیں، میں اس پر بھی عمل کروں۔ تو یہ چند حدیثیں تھی، یعنی حدیث نمبر ہم نے 10 میں پڑھا ہے کہ چھینکنے کا جواب دینا چاہیے، تو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ اسلامی معاشرت میں باہمی محبت اور تعلق بڑھانے والا عمل ہے، یعنی انسان الحمدللہ کہے گا، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے جائے گا، یعنی دعائیہ کلمات کہے جائیں گے، تو یہ شکر گزاری کی بھی علامت ہے،
اور یرحمک اللہ کہنا یہ بھائی چارے اور دعا کا اظہار بھی بن جاتا ہے. یعنی یہ سنت ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور دعا پر بھی آمادہ کرتی ہے. تو جو حدیث نمبر ہم نے 11 پڑھی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جو آداب بیان ہوئے ہیں، تو کھانے پینے میں سکون اور وقار کو اپنانا اسلام کا مزاج ہے. یعنی کھانے پینے میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، سکون اور وقار کو اپنانا ہے. یعنی بندہ مہذب لگے، یہ نہیں وہ ویشیوں کی طرح یا جانوروں کی طرح وہ کھاتا پیتا یا چرتا پھرتا رہے. نہیں، ہر کام میں جو ہے وہ وقار کو اپنانا چاہیے، نظم و ضبط کو اپنانا چاہیے. بیٹھ کر پینا صحت کے لیے بھی مفید ہے اور ادب شریعت کے بھی مطابق ہے. تو یہ حدیث ہمیں اعتدال اور سنت کی پیروی سکھاتی ہے، خواہ معاملہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو. تو جو حدیث نمبر 12 ہے، اس میں جو ہے اسلام ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ترتیب اور نظم چاہتا ہے. یعنی ترتیب اور نظم چاہتا ہے. جوتا ہمیشہ دائیں سائڈ سے جو ہے وہ پہنا جائے اور بائیں سے اتارا جائے. سنت نبوی کی پیروی کی طرف متوجہ کرنا، یعنی یہ عمل ہمیں روزمرہ زندگی میں سنت کے مطابق چلنے کا شعور دیتا ہے. یعنی ہر کام جو اچھا ہے، زینت والا ہے اور یعنی تحسین کے لائق ہے، تو اس کو دائیں جانب سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہیے. جو حدیث نمبر 13 ہم نے پڑھی ہے کہ ایک جوتے میں چلنے کی ممانت ہے، تو یہ ہدایت ہمیں ظاہری توازن اور اعتدال کے ساتھ ساتھ باطنی توازن کا بھی درس دیتی ہے. تو دین ہمیں آداب زندگی سکھاتا ہے تاکہ مسلمان کی شخصیت مہذب اور سنجیدہ نظر آئے. تو معمولی چیز میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مکمل رہنمائی دی ہے تاکہ مومن کا طرز عمل دوسروں کے لیے خلاصہ یعنی نمونہ بن سکے، آئیڈیل بن سکے. تو یہ چاروں احادیث ہمیں یہ چیز سکھاتی ہیں کہ دین صرف بڑے بڑے مسائل تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ دعا دینا ہو، پانی پینا ہو یا جوتا پہننے کا طریقہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا جو سنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دو ضروری باتیں ہیں وہ آپ سے کرنی ہیں. سب سے پہلے تو وہ حاضری کے حوالے سے ہے. کافی سسٹر ایسی ہیں جو بلا وجہ، بلا عذر اور بغیر بتلائے جو ہیں وہ یعنی کلاس کو جوائن نہیں کرتی اور نہ ہی اطلاع کرتی ہیں. تو یہ ایک یعنی اچھی عادت نہیں ہے، ایک غیر ذمہ داری کا یعنی وہ طریقہ ہے. تو ذمہ دار بننا چاہیے. اگر کوئی آپ کو کسی قسم کی وجہ ہے، کوئی پرابلم ہے یا کلاس نہیں لے پا رہے، کوئی کام ہے، تو آپ کائنڈلی ذرا انفارم کیا کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، سیرت کے حوالے سے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق جو ہیں وہ بیانات دروس وغیرہ ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے ہمارے شیخ ہیں فضیلت الشیخ حافظ فیض اللہ ناصر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ مصنف کتب کثیر ہیں، انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں. تو ہم نے ان کا جو ہے وہ ٹائم ارینج کیا ہے. انشاءاللہ سیچرڈے کو یعنی ہفتے والے دن انشاءاللہ ان کا درس ہوگا. سیرت نبوی کے عملی تقاضے کیا ہیں، یعنی عملی تقاضے کیا ہے سیرت نبوی کے اس حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ منڈے کو ہمارا ٹیسٹ بھی ہونا ہے. یعنی جو ہم نے جتنی بھی احادیث پڑھیں گے ان میں سے ہم جو ہیں وہ ایم سی کیوز کی شکل میں گوگل فارم کے ذریعے لنک شیئر کیا جائے گا، اس میں جو ہے وہ ہم ٹیسٹ لیں گے منڈے کو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پچھلے کورس میں جو سسٹر تھیں ان کو تو پتہ ہے ہم نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہوا تھا دروس برائے طالبات کے حوالے سے. یعنی ہر سسٹر جو ہے وہ اپنی باری پہ 3، 4 یا 5 منٹ کا جو ہے وہ درس دیتی ہے تاکہ ان کے اندر بولنے کا وہ جذبہ اور بیان کرنے کے وہ طریقہ اور وہ سارا سلیقہ آئے. یعنی آپ علیہ السلام کی سنت کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو جو ہے دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ اس کا انداز بنے. تو اس لیے ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا. انشاءاللہ تو جو سسٹر چاہتی ہیں کہ ہم نیکسٹ ویک جو ہیں اپنے درس دیں، تو ان سے گزارش ہے وہ یعنی